شیعہ ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے؟ جی بالکل صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں. مولا سے مراد دوست، یہاں مولا سے مراد محبت، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے وہ مولا علی سے محبت کرے. سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو مولا مانتے ہیں، مولا بمعنی دوست مانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا. یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے. انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ ہے، بلکہ وہ جب مالکت معنی آئے گا تو حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی. علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے. پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ فہذا علی مولاہ. تو جس کا پھر جگری یار میں ہوں، پھر میرے ساتھ یاری لگانی ہے تو مولا علی کے ساتھ بھی یاری لگانی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی بھی ہونے چاہیے. انہوں نے نبی دا یار بھی بندے کہہ دیندے نے کئی بار یار، ویسے جی اطاعت واجب ہوئے نا وہ یاری نہیں ہو سکتی، وہ تے غلامی ہو سکتی ہے نا. یار نو تے کسی وقت بندہ انکار بھی کر دیتا، یار نو کسی وقت بندہ آتا چھڈ پر آئے کیڑا کام چھڈ پر، لیکن جی اطاعت ضروری ہوئے وہ یاری دوستی نہیں ہوتی، غلامی ہوتی. تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں. اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یار. تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا. تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولاہ، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولاہ، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی. دیکھ لیں آپ، مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی